لفظ توفی اور موت کہتے ہیں کہ اس آیت میں اکٹھے استعمال ہوئے. ہاں جی یتوفاہن الموت. ہاں ٹھیک ہے. پھر تو اگر ہم توفی کا معنی موت لیں تو آیت کا مطلب میں موت دوں گا اور پھر موت دوں گا، مطلب دونوں لفظ بالکل اکٹھے ہیں. تو اصل آیت ہے کیا؟ آیت تو پڑھیں. آیت پوری یاد نہیں، صرف وہ لفظ یتوفاہن الموت. یاد نہیں، حوالہ کر دے رہے ہیں پھر آپ. سورہ نساء کی 15 نمبر آیت ہے. نہیں ہوگی، آپ نے نمبر آپ نے بتایا مجھے. آج جب تک آیت نہ سنوں ٹھیک ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. ثم توفاہ الموت ہے غالباً. جی 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 دیکھ رہے ہیں، نکالیں. جی آیت نمبر 15. آپ سب ملی؟ سورہ نساء کی 15 آیت یہ نہیں. یہ اچھا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. حتی یتوفاہن الموت، جی یہاں تک کہ موت ان کی توفی کر دے. جی یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. ہیں یہ ترجمہ ہے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. موت آ جائے وہ ایک ہی بات ہے. موت توفی کر دے یا موت ان کو آ جائے. جی جی تو اس پہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ بس میں یہ پوچھنا چاہوں کہ توفی کا جو ہم غیر احمدی کو بتاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ موت، اس کا معنی میں موت ہی سمجھتا ہوں کہ توفی سے مراد ہے موت. تو یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں. تو قرآن کریم نے توفا کا معنی تو موت ہی لیا ہے، ہر جگہ یہی معنی لیا ہے. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نجات کا رستہ نکلا ہے مراد ہے. موت کے ذریعے ان کی نجات کا رستہ نکلا ہے، یہ مراد ہے. یہاں توفاہن الموت، ورنہ وہ مصیبت میں مبتلا رہیں گی. اگر موت نہ آئے تو ان کے اوپر جو سزا ہے وہ اس کی وجہ سے تو ایک عذاب میں مبتلا ہے. تو عذاب سے نجات کے معنوں میں آیا ہوا ہے.